نیت سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال عمل فی ایام افضل منہا فی حاضل اشارہ، کہ کوئی بھی عمل ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے۔ اور دنوں میں کسی دن کوئی بھی نیکی کا کام کیا جائے تو ان 10 دنوں میں جو نیکی کا کام کیا جائے اس سے افضل نہیں ہے۔ قالو، صحابہ کرام نے کہا ولل جہاد، جہاد بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا لا الجہاد، جہاد بھی نہیں، الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، مگر ایسا بندہ جو کہ گیا اور کچھ واپس لے کر نہیں آیا، شہید ہو گیا، اس کی بات الگ ہے، اس کا عمل بڑھ جائے گا۔ باقی کوئی بھی نیکی کا کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دنوں میں اتنا محبوب ہے وہ عمل کہ اور دنوں میں نہیں ہے۔ اب اس میں ایک علمی بات ہے اور ایک نقطہ ہے وہ لوگوں میں مشہور ہے لیکن غلط ہے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نفل کا مقابلہ نفل سے، فرض کا مقابلہ فرض سے ہوگا۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ان دنوں میں بندہ نفل پڑھے تو آج کے جو ہم نے فرض پڑھا ہے اس سے بھی وہ نفل افضل ہو جائے گا، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور ان 10 دنوں میں بھی جو یکم ذوالحجہ سے شروع ہوں گے 10 ذوالحجہ تک، ان دنوں میں جو عشاء کی نماز پڑھے گا نا وہ اللہ کو زیادہ پیاری ہے۔ ان دنوں میں بھی ہم نے روزہ رکھا، ان دنوں میں بھی روزہ رکھیں گے۔ ان دنوں کا روزہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا نہیں جتنا نفلی روزہ ان دنوں کو پیارا ہے۔ اور واقعی بعض لوگ 10 کے 10 دن روزے رکھتے ہیں۔ اب نفل کا مقابلہ نفل سے، فرض کا مقابلہ فرض سے ہوگا، ٹھیک ہے یہ بات۔ ان دنوں میں کوئی تہجد پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ تہجد پڑھنا بڑا پیارا، لیکن جب وہ 10 دن شروع ہوں گے جو آ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ پیارا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی دن اس کے افضل ہیں ذوالحجہ کے، اور راتیں جو ہے نا رمضان المبارک کی افضل ہے، آخری عشرے کی، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ لیکن نہیں، بات ٹھیک نہیں، کیونکہ جب دن کہا جائے تو راتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دن کا ہے تو رات شامل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میں تم سے 3 دن بات نہیں کروں گا تو رات کو جا کے کر لے، رات بھی اس میں آ گئی کہ نہ آ گئی۔ قربانی کے 3 دن ہے، رات بھی اس میں شامل ہے، تو راتیں بھی افضل ہیں، دن بھی افضل ہے۔ ہاں لیلۃ القدر کی ایک الگ فضیلت ہے، چلے اس طرح کہہ لیں، لیکن بقیہ راتیں بھی یہ دن افضل ہیں ان سے۔ اور میں گہری بات کر جاؤں، کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ دن اس کے افضل ہے یہ ذوالحجہ کے، اور راتیں اس کی افضل ہے، کس کی؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے امام ابن تیمیہ کی، معذرت کے ساتھ۔ ہاں اگر کوئی پختہ دلیل دے گا تو پھر ہم غور کریں گے کیا مطلب۔ ابھی میں نے کہا فرض کا مقابلہ فرض سے ہوگا۔ رمضان المبارک کے فرضی روزے دن کو رکھے جاتے نہیں رکھے جاتے، یعنی کہ جو فرضی روزے ہیں فرض وہ دن کو نہیں رکھے جاتے۔
تو اب کوئی ان دنوں میں کوئی روزہ رکھے گا 10 دنوں میں ذوالحجہ کے دن کو ہی رکھے گا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا نفل فرض سے بڑھ گیا. کیا نفلی عبادت فرض سے بڑھ سکتی ہے؟ پھر تو وہ جو فرضی روزے ہیں رمضان المبارک کے، اس سے تو ان 10 دنوں کے فضیلت ہے وہ بڑھ گئی. نہیں، دن کے روزے بھی افضل ہیں. ہاں فرضی روزوں کے علاوہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، جو بندہ صدقہ کرتا ہے، وہ ان دنوں افضل ہے. یہ گہری بات ہے جو میں نے کی ہے، اگر نہیں تو بعد میں پھر پوچھ لیں، میں آپ کو سمجھا دوں گا یا بتا دوں گا. یعنی کہ فرض کا مقابلہ فرض سے کریں، نفل کا مقابلہ نفل سے کریں. ٹھیک ہے، تو رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، جبکہ عشر ذوالحجہ کے روزے فرض نہیں ہیں، نفل ہیں. تو نفلی روزے فرضی روزوں سے بڑھ جائیں گے؟ نہیں نہ بڑھیں گے. ہاں، فرض کے علاوہ فرض کا مقابلہ فرض سے کریں گے. ان دنوں جو فرضی نماز پڑھے گا وہ افضل ہے ان دنوں میں فرضی نماز پڑھنے سے. ٹھیک ہو گیا؟ واقعی بہت زیادہ فضیلت ہے. بہرحال اگر مقابلہ کروایا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے 10 دنوں کی. اور ہمارے استاد محترم عبداللہ رفیق حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں نے، علماء نے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ اس پر محنت کیا، اور لوگ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں. آپ دیکھ لیں، پتہ ہی نہیں لوگوں کو. یہ 10 دن شروع ہوں گے نا، قربانی کی طرف لگ جائیں گے، پتہ ہی نہیں کہ اتنے فضیلت والے دن ہیں. ہاں جی، کچھ بھی نہیں. ہاں بس انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت کتنی ہے. آپ نے فرمایا کہ اور دنوں میں اللہ کو اتنا پیارا نہیں نیکی کا عمل جو کہ ان دنوں میں پیارا اور محبوب ہے. عمل کیا کرنا چاہیے؟ حدیث میں آ رہا ہے، صحابہ کرام کی آثار ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھنا چاہیے. باقی فرض نمازوں کے بعد وہ بعد میں بات کریں گے اگلے جمعے، وہ 9 ذوالحجہ کو ہے فرض نمازوں کے بعد. باقی یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ تکبیرات 10 دنوں میں زیادہ کرنی چاہیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ.